میں جب کمرہ میں انٹر ہوا میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. ویسے تو میری عادت ہے کہ میں ایک ایک آپ سے سلام کرتا، مگر یہاں تو اب جگہ ہی نہیں رہا کہ میں پہنچ سکوں. تو پلیز ایکسیپٹ مائی سلامز آلسو، مائی تھینکس آلسو. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اس ملک کا بزنس کمیونٹی ہے، ہمارا تاریخ تو موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ غلط انداز میں ویسے پیش کیا جاتا ہے. اب میں تاریخ پہ کم جو ہے میں مستقبل پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اور میں سب سے پہلے جو آپ سب کی، خاص طور پہ آپ کی صدر صاحب کی تقریر تھا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نہ صرف مسائل پہ ہم آ جاتے ہیں، مگر آپ کی جو سجیسچنس ہیں آئی ریئلی اپریشیٹ. خاص طور پہ یہ جو آپ کا پالیسی ریسرچ ایڈوائزری بورڈ، جس کا آپ ایک طرف سے جو پاکستان کا 166 ڈسٹرکٹس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، اور بزنس اپرچونیٹیز، اکنامک اپرچونیٹیز، ویلیو ایڈڈ کی اپرچونیٹیز، ایکسپورٹ میں اضافہ کرنے کی اپرچونیٹیز تلاش کر رہے ہیں. اس کو میں بہت نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جہاں ہم آپ کے ساتھ نہ صرف مل کے کام کر سکتے ہیں، اس پہ ہم مل کے کام کرنا چاہیں گے. جہاں سے ہم آپ کا اس پلان پہ انپٹ دے سکتے ہیں، اس پہ ہم انپٹ دینا چاہیں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کی جب یہ ریسرچ مکمل ہوگا تو جہاں میری بس چلے ہم اس کا عمل درآمد کہاں کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا. ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے یہ کرے. یہ کام ویسے میں سمجھتا ہوں کسی اور کا نہیں، یہ اپنا ہی ناکامی ہے. مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا تو میرے لیے سب سے بڑا جو I used to get embarrassed کہ وہ ایسے موقع تھا کہ بڑا دیر بعد اور تھوڑا محنت کے بعد ایک مجھے گنجائش نظر آئے کہ ہم مختلف ممالک جو ایک اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پاکستان کا مدد کرنا چاہتے. اینڈ ایون ایسا ممالک جیسے کہ چین جیسا ممالک ہو جو پاکستان کے ساتھ تاریخی طور پہ ہمارا اتنا اچھا دوستانہ تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہم نے نہ صرف 3 نسلوں سے اس تعلق کو آگے بڑھایا ہے، مگر جو اس میں سب سے بڑا کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. اور اس اکنامک کوریڈور کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے تمام علاقے کو اکنامک اپرچونیٹیز دیں. اور پاکستان کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ چین جیسے ممالک پاکستان کے لیے اسپیشل اکاموڈیشن کروا کے ہمارے گڈس کو، ہمارے ایکسپورٹیبل آئٹمس کو پریفریشل ٹریٹمنٹ چین میں دلوانا چاہتے. ہمیں وہ پرسنٹیجز دیتے ہیں کہ میں فلاں پرسنٹیج جو ہے یہ صرف پاکستان کے گڈس کے. تو میں بطور پاکستان کا وزیر خارجہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ان سے مزید مدد مانگوں، مزید گنجائش نکالوں کہ ہم کیسے آپ کو آپ ہمیں زیادہ اکاموڈیشن. تو پتہ چلا کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کا گنجائش رکھا وہ تو ہم پورا ہی نہیں کر رہے ہیں. تو پہلے جو انہوں نے ہمیں فیوریبل سٹیٹس دیا ہے اس فیوریبل سٹیٹس کا ہم پورا فائدہ لیں. جو انہوں نے ہمارے لیے مارکیٹس رکھے ہیں ان کو ہم پورا کریں. پھر میں کسی ان سے جا کے مزید ہمارے لیے فیورز مانگنے کی پوزیشن میں ہو سکتے. تو اس وقت سے میرا ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان میں وفاقی حکومت کی طرف سے، تمام صوبائی حکومت کی طرف سے ضلع وائز ایک انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ کا اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، یہ ہر ڈسٹرکٹ اکنامک پوٹینشلز ہیں. جی سر. اینڈ اب اگر آپ شروع کرتے ہیں چین کے ساتھ کہ اس وقت ہم اتنے کیلے
ایکسپورٹ کرتے ہیں چین کو، ہم کیسے اپنے اس نمبر کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اور ویسے ہی انہوں نے ہر سیکٹر میں پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹیز فراہم کیے جس کا ہم وہ فائدہ نہیں لے رہے. تو آپ کی مدد کے ساتھ اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز بیٹھ کے ایسے سوچیں، ایک طرف سے آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو آپ کے نیبرہڈ میں ہیں، پھر آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو جیو پالیٹکس کی وجہ سے، جو اب یہ نیا ٹیرف وارز کی وجہ سے جو پاکستان کی اس وقت تک ٹیرف ریٹ ہے، اس صورتحال میں کیا ہم اپرچونٹیز نکال سکتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے لیے. اور امید یہی ہے کہ وفاقی حکومت کوشش کر رہا ہوگا کہ اس میں مزید کمی آئے اور ہم مزید فائدہ دلوا سکے پاکستان کے عوام کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ تو یہ ہوا چین کا، امریکہ کا. ہماری پچھلی حکومت میں جو ہم نے GSP+ کے تحت پاکستان کو یہ انیشیٹو شروع کیا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ اکنامک اپرچونٹیز پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے یورپ میں، اور یورپ کے ایکسپورٹس بھی پاکستان میں. جب بھی میں فارن منسٹر کی حیثیت سے ان سے بات کرتا تھا یورپین یونین والوں سے، اور یہ بات آتا تھا GSP+ کا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً 80% اس کا اضافہ ہوا ہے یورپ میں. مگر ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا تھا کہ GSP+ کے نتیجے میں یورپ کا بھی ایکسپورٹس کا 60% اضافہ ہوا ہے پاکستان کو. تو اگر آپ کا جو کام حکومت سے نہیں ہو پا رہا یا ابھی تک نہیں ہو سکا کہ آپ ڈسٹرکٹ وائز ہمیں اکنامک اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں، ویلیو ایڈڈ کا خاص طور پہ اگر ہم اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں، اگر ہم فارن مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اگر آپ خاص پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اپرچونٹیز ڈسٹرکٹ وائز تلاش کر سکتے، اور اس میں بھی پھر ویلیو ایڈڈ کا ہم سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا معیشت کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے، جہاں تک صوبہ بلوچستان کی بات ہے، جہاں تک گورنر پنجاب کی بات ہے، گورنر KP کی بات ہے، اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا خواہش ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، وہ بھی آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. تو اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جو آپ کا انالیسس ہے ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے، اینڈ اس پہ ہمیں کچھ دس شوڈ بی سارٹ آف اے لو ہینگنگ فروٹ جس پہ ہم ڈلیور کر سکیں. ایک جو فرق ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا اور ہمارے ٹیم کا، ہم صرف اتنا میرا خیال میں ایک فرق ہے کہ وہ زیادہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم ڈی سینٹرلائزیشن میں بات یقین کرتے ہیں. مگر آپ اگر اس ڈسٹرکٹ وائز پلان بنائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا آرگیومنٹ کو بھی ایک تقویت ملا. میں بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور جو ساتھ ساتھ آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں ان اکنامک آفیسز کے لیے ایسیٹرا، وہ میں بالکل ہی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے تو میں وہ فائدہ ہوگا. آپ کے بجلی پہ میں سب سے آخر میں آتا ہوں، جانتا ہوں کہ آپ کا سب سے مین ایشو ہے، میں اس پہ آؤں گا. تو صحیح ٹیکسز کے جہاں تک آپ نے ایشو اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. ہمارا ٹیکسز کے بارے میں میرے جماعت کے رائے یہ رہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو، پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، تاکہ ہم ترقی کر سکے، معاشی طور پہ ترقی کر سکے، اور اپنے عوام کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کر سکے. تو آخر وہ بھی ہمارا ایک بڑا فلسفہ. لیکن the goal is the same, لیکن how to reach that goal, there are different perspectives.
اور میں نے جو دیکھا ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو، ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی. آپ کو پیار سے چلانا چاہیے. یو گیٹ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، یو اٹریکٹ مور وتھ ہنی دین وتھ ونیگر. اور اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں، اگر ہم کاروباری طبقہ کو، بزنس کمیونٹی کو، یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز کو، ان کو وہ عزت دے، ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو زبردستی زور دھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے، تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس.